آخری حدیث آج کے لیکچر کی 12ویں حدیث امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ، 12ویں خلیفہ سے ریلیٹڈ 12ویں حدیث. یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے. یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8531 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا. یہ موقوفاً ہے سیدنا ثوبان کا قول، مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے. یہ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے آنا ہے، کیونکہ خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے. اب تو یہ ملک لادہ بن چکے ہیں ادھر سے باہر ہموری. اب یہ نہیں، اب یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا دیا. نام رکھنے کا پائی کچھ نہیں ہوتا. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. نام رکھنے سے کیا ہے؟ آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا بن جائے گی. کالا جھنڈا آپ اٹھا لیں تو آپ مہدی بن جائیں گے. نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد بن عبداللہ، کسی اور بیٹے کا نام محمد رکھ دیں، ٹھیک ہے جی. کسی آمنہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرے، بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ رکھ دیں. اس طرح امام مہدی نہ بننا ہے. یہ اس طرح کی جعلی طریقے سے نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے، ورنہ تو قادیانیوں کا پتہ ایم ٹی وی ہے، مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے، تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے، تو قادیانی کیا مسلمان ہے؟ تو اس طریقے سے اگر کوئی لشکر خراسانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہی کہتا ہے جی میں کوئی امام مہدی کے اس کے اوپر چل رہا ہوں، کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہوا ہے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا. یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا. یہ تو سارا میک اپ آپ کر لیں. وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے، انجن تو خراب ہے نا اندر سے. تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں، مولوی داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں، پگڑیاں باندھ لیں، کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں، ٹخنوں سے گنے پہ اٹھا لیں، تلواریں اٹھا لیں. اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المہدی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں بن جائے گا. وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا. اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً جماعت الدعوہ والے، لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ضعیف ہیں، صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے. ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے. اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، 2 کا فرق ہے. بعد اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے. پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا. غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، کوئی بھی لڑائی ہو. یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہو وہ غزوہ ہوتا ہے اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے. یہ بالکل جعلی بات ہے، ایسا نہیں ہے. یہ کوئی نہیں. غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو ہے، سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو. تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھے شامل. آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں خالد بن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر. پہلے سیدنا زید بن حارثہ شہید ہو گیا، آپ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپہ سلاری آ گئی ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے، مسئلہ نمبر 6A میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر، تو آپ تو موجود نہیں تھے، اسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے. حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا. یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے، کیونکہ اسے بریلویوں نے حاضر ناظر کا عقیدہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے اس میں. وہ پہلے ایک عقیدے ہی جعلی بناتے ہو، پھر اس میں فٹنگ کرتے ہو باتیں. غزوہ موتا میں بالکل اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے، وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جعلی باتیں، کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے. یہ سنن نسائی 3177 کے 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے. نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے، اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے. اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا. وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا. محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں، اور وہ سمراٹ پہ حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے، سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کیا سمجھا ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے، اسلامی حکمران تو نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے تھے جیسے چنگیز خان تھا، بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا، باقی ہے تو مسلمان تھے. یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے، لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا، اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا، آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے. او بھائی یہ قرب قیامت میں ہونا واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں. صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس نے پورے خشوع وضو کے ساتھ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی تحیۃ الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ، اس پہ جنت واجب ہوگی. تسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو نہ جناب تسی قسطنطینیہ دے حملے شامل ہو، تسی گھر بیٹھ کے بھائی جنت دی بشارت لے لو.
صحیح مسلم 553. اس بعد جو مرضی کرتے رہو. اس طریقے سے نہیں, وہ وقتی طور پہ ضرور جنت واجب ہو جائے گی, لیکن بعد میں بھی کرتوت دیکھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے. تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے پھرتے ہیں, یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چیپٹر جو ہے 3-4 چیپٹرز کٹھے ہیں, 142 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5379 سے 5520 تک. یہ آپ قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.